الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك سلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسمين فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من اليمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله العظيم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك سلم صلوا عليه محمد المري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله معزز ومكرم علماء کرام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا مسجد طیبہ اس مسجد میں جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں حاضر ہوئے جو کچھ بیان کر چکے ہیں کیے جا چکے ہیں جو کچھ بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے اس کا احسان ہے ان کا انعام ہے کہ آج ہماری اسٹیج پر مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے جو برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں لہذا تھوڑی دیر تک میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد شروع میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے بھی بہت جلد ہے جانا ایک جہاں ہے اور وہاں 3 ہفتے پہلے سے پروگرام تھا وہ دن ہاتھ میں لہٰذا اس کمیٹی کے ذمہ دار حضرات سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں تھوڑی دیر تک یہاں حاضر ہوگا عصر کے بعد فوراً حاضر ہونا ہے اس کے بعد مغرب بعد پھر یہاں پروگرام ہے لہٰذا میں بہت تھوڑے سے وقت تک آپ تک کے سامنے حاضر رہوں گا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله
ابھی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ثراء الحق قبلہ دامت برکاتہ عالیہ آپ سے خطاب فرما رہے تھے، شعبان معظم کے جو ماہ ہے جس میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں، ان پر کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا عبادت کرنی چاہیے. مختصر سی بات آپ نے ان سے سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس ماہ میں اس طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. کہ ہم پاک اور صاف ہو جائے، اور اس طرح سے پاک و صاف ہو جائے کہ ہم رمضان کی فیض و برکات سے پھر صحیح طور پر استفادہ کر سکیں. یہ شعبان مثل بادل کے، جب بادل ہوتا ہے تو اس پر بارش ہوتی ہے، تو شعبان گویا بادل ہے اور رمضان یہ بارش ہے. تو اس میں ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. تائب، استغفار، توبہ، اللہ کے بارے میں گڑگڑانا. یہ جو پیر کی رات جو سوموار کہتے اس کے رات کی جو رات آ رہی ہے اس میں ہمیں عبادت کرنی انشاءاللہ. اور یہ بات جو ہمارے چند بھائی یہ کافی پریشان اس معاملے میں سوال کرتے رہتے ہیں کہ وہ تو اتوار کے دن، یہ ہفتے کے دن ہے، ایسے جو باتیں، تو میں ذمہ دار سے کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت نے اعلان کر چکے ہیں پیر کے یعنی سوموار کے دن گزار کر رات جو آئے گی اسی میں ہم عبادت کریں، اور جو دوسرے جو باتیں ہیں وہ جانیں. اس پر ہم متفکر ہیں، ہم غمگین ہیں کہ ہماری کچھ ایسے باتیں ہیں جس میں ہم متفق نہیں ہو پا رہے ابھی تک. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ سنیت میں چیز آئے، علماء میں بھی باتیں آئیں، اور ہمارے آپ لوگوں میں بھی ہے کہ ہم وہ چیز ہم صحیح کر سے کہ ایک دن اس کو منائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. دوستو، آپ کو معلوم ہے میں ایک محض طالب علم ہوں، اور علماء کرام سے جوتیوں کی خدمت کرتے ہوئے جو میں کچھ حاصل کیا آپ سے خطاب کر رہا ہوں. چند باتیں جو عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماحول میں، ہالینڈ میں جہاں ہم آپ رہ رہے ہیں، بظاہر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو عطا کیا ہے، اور اسی زندگی میں اگر ہم رہ کر آخر سانس توڑ دیں یعنی دنیا سے چلے جائیں تو بہت سے لوگ یہ کامیابی ہے اور بہت لوگ یہ خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹے ہیں. یہ باتیں ہیں. تو ان چیزوں پر ہمیں ہمیشہ میں کہتا رہتا وہ کہتا رہوں اور ہمارے مشائخ کرام ہمیشہ کہتے رہتے، علماء کرام کہتے رہتے ہیں. تو جلسہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ کچھ آپ حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه. قرآن مجید و فرقان حمید اللہ رب العالمین کو کتاب ہے، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو آپ متعدد بار سنتے رہتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آپ ادھر توجہ کریں. اسٹیج پہ جو باتیں ہو رہی وہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو میرے طرف توجہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. اس میں خرابی ہوتی ہے دوستو، معافی طلبگار ہو. جب اسٹیج پہ بات ہوئی تو عوام اسٹیج پہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ حضرت کا تقریر خود ہی اسٹیج والے نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ہم کیا دیکھیں پھر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم. چونکہ میں سلسلہ اشرفیہ کے علماء سے، مشائخ سے میں بہت قریب ہوں، استفادہ کرتا رہتا ہوں، تو اس وقت بھی یہ بات ہے کہ وہ علماء نے اکثر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں کہ خبردار خبردار خطاب کرنے سے پہلے اسٹیج کو خیال نگاہ رکھنا. یہ ہم اشرفیہ علماء اکثر مجھے کہتے رہتے ہیں، جس میں خاص میں حضرت علامہ اظہار اشرف ہے اور علامہ ہاشم میاں قبلہ. یہ مجھے سبق پڑھا ہے ان بزرگوں نے، اس لیے میں یہی باتیں آپ سے کرتا ہوں. یہ بزرگ کرم ہے، حضرت محمد مختار کی کرم ہے، وہ یہی چیزیں ہمیں سبق دیتی ہے. ہمارے استاد محترم علامہ غلام سعیدی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خبردار خبردار آگے کلام نہیں کرنا، اسٹیج پہلے صحیح ہو جائے اس کے بعد عوام سے بات کرنا. تو میں معافی طلبگار جو باتیں میں نے کہی یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے سیکھی آپ سے بتا رہا ہوں. یہ ایک تہذیب، ایک طریقہ ہوتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم صلوا عليه صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ. دوستو، تو قرآن مجید و فرقان حمید وہ کتاب ہے ہمارے آپ کے سامنے جس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے. تا قیامت تک ہر بات دنیا میں آئے گی، اور جو کافر مشرک جو بھی باتیں بھی کہے گی اسلام کے خلاف، اس کے جوابات قرآن میں موجود ہے پہلے سے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا میں سائنس کے ائمہ جو ہے، آج دنیا بہت کچھ اپنے سمجھ رہے ہیں، آخری جو منزل تک پہنچ کرے یہ کہتا کہ
مسلمانوں کی جو کتاب ہے، جو میں یوں ہی ایک کتاب سمجھ رہا تھا، سائنس کی جہاں آخری قدم ہے، آخری معراج ہے، وہاں مسلمانوں کا پہلا سبق شروع ہوتا ہے جو قرآن میں پہلے سے بیان ہے۔ یہ غریب فقیر مسلمان جو دیہاتوں میں نظر آتے، شہروں میں نظر آتے، جو لڑتے رہتے آپس میں، کچھ سمجھتے ہیں الا ماشاءاللہ، ان کے ہاتھوں میں ایسی کتاب ہے کہ آج ہم بھی ڈر جاتے ہیں کہ ان کے اندر سب کچھ کا بیان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ، کینیڈا کا مشہور فلسفہ اور سائنس کا امام مانے جاتے ہیں مسٹر پروفیسر کیت مور، وہ کہتے ہیں انگلش میں کتابیں لکھی ہے اور ڈچ میں بھی کتابیں مل رہی ہیں، میں آج کل میں اسے تلاش میں بھی ہوں، یہ کتابیں مل رہی، میں ڈچ کے سامنے باتیں پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سائنس پر ایمبرولوجی، ایک علم ہے انسان کے تخلیقی اعتبار سے جو ماں کے رحم میں تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان مراحل میں میں چیک کرنے لگا اور قرآن سے دلیل دیکھی تو الحمدللہ جو 6 مراحل ہوتے ہیں کہ بچے ماں کے بطن سے باہر تک آ جاتے ہیں، وہ قرآن میں بترتیب سے 6 مراحل بیان کیے ہیں 18ویں پارے سورۃ المؤمنون میں۔ تو میں نے کہا یہ قرآن میں سمجھ کہ مسجد میں پڑھنے والی کتاب ہے، صرف دعا اور تعویذ والی کتاب ہے، نہیں، اس میں تمام علوم کے سرچشمہ اور منبع یہ قرآن مجید ہے جو مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اور دل چاہتا ہے، یہ کافر عیسائی کہہ رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اس رسول کو صحیح رسول مان لوں جو مسلمانوں کو محمد رسول اللہ کہلاتے ہیں، اور دل چاہتا ہے اس کتاب کو صحیح کتاب مان لوں اور اس اسلام کو صحیح دین مان کر مسلمان ہو جاؤں۔ یہ تو پادری جو ہوتے ہیں چرچ والے پہنچے اس کے پاس، کہا ہمارے جو اس آیت کو تو جنازہ نکل جائے، کچھ اس بائبل سے نکالو اور بتاؤ دنیا کی، اس میں بھی کچھ سائنس کی باتیں نکال رہے ہیں اور دنیا والے کو سمجھانے اس میں کوئی بات ہو۔ تو اس نے کہا مسٹر کیت مور کی کیا بتاؤ، اگر میں تو بچپن سے بائبل ایک ساری کتابیں پڑھتا ہوں، آج تک اللہ کی قسم کوئی ایسی بات نہیں کہ میں لکھ دوں، نہیں تو پہلے سے میں لکھ کے بتاتا لوگ، یہ سب تو قرآن کی جو مسلمان تو اس میں مل رہی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے جس کو مسلمان کو اللہ کے وہ آخری کتاب جو ہے جس کو آج آپ دیکھیں حافظ القرآن کروڑ ہو تعداد میں دنیا میں، ان کی زبان کمپیوٹر کی طرح عقل کام کرنے لگتی ہے۔ ان کی رمضان کے ماہ میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم آج تک سمجھ نہیں تھے حفاظ کیسے قرآن سناتے ہیں، قرآن کی بغیر زبانی کیسے سناتی ہے۔ اللہ کے خاص کرم ہے جو ہمارے آپ کے لیے میرے آقا کے معجزہ ہے کہ آج دشمن ہی دنہاک ایک چرچ ہے، بہت بڑا چرچ یہاں دنہاک میں، عیسائی، یہودی، ہندو، مشرک سبھی کو بلایا اس چرچ والے نے، اس ناچی سے گناہگار کو وہاں جانے کا موقع ملا۔ تو کہا کہ یہ تل بان، آپ سمجھے پبلک کہتے ہیں، یہ تل بان والے کون آدمی ہے؟ وہ ڈچ نے سوال کیا، کہا یہ مسلمانوں کے جو حافظ قرآن وہ کہتے ہیں ان کو۔ کہا واٹ از دیٹ، وہ کیا چیز ہے؟ تب جب حضرت مولانا عبد الواحد فن بومل اپنے لوگوں نے بتایا کہ حافظ کی یہ معنی ہے تو پورے مجمع سے آواز نکلی، تو ڈچ کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کبھی؟ تو ہمارے مولانا عبد الواحد صاحب نے کہا اگر آپ چاہیں تو اصلی عربی جس میں قرآن نازل ہوا تھا یہ آپ کو سنا سکتے ہیں زبانی۔ ان کے پادری بھی بیٹھے اس کے، کہا ہم سننا چاہتے ہیں کہ زبان کیسے، عربی زبان کیسے پڑھتے ہیں زبانی، تھی لہٰذا مجھے کے لیے میں گیا اور اس میں سوال کیا تھا ڈچ میں یہ قرآن عربی زبان میں کیوں؟ تو میں نے غور کیا تو فوراً وہ جواب قرآن میں معلوم ہوا۔ میں نے سورۃ یوسف کے 2 آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اس میں جو باریکی ہے، عربی زبان وہ زبان ہے جس کو ام الالسنہ کہتے ہیں، تمام زبانوں کا ماں ہے، اس میں ایک ایک چیزوں کے 500 نام ہے۔ آپ لغت کتابوں میں دیکھیں، علماء لغت سے آپ ان سے باتیں کریں تو آپ دیکھیں عربی زبان وہ زبان ہے، یہ باریکی بات جو اس میں آپ بیان کر سکتے کوئی زبان بیان نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے رسول عربی اور ہمارے آپ کا نام بھی عربی زبان میں، یہ بات دلالت کر رہی ہے یہ چیز کہ ہمارے تعلق رسول عربی سے ہے، وہی کام ہمیں کرنا چاہیے، انہیں کی اتباع کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ۔ تو قرآن مجید کے جو بہت سے آیات ہیں، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں 6666 یا 16 آیتیں باختلاف روایت، اتنے آیتیں ہیں اور اس میں 3,30,671 حروف بتاتے ہیں۔ اتنی کثیر تعداد میں ہمارے مسلمانوں کو بھی یاد ہے اور ہم ناچیز گناہگار بھی قرآن مجید کی معلومات رکھتے ہیں، 30 پارے 7 منازل ہے، یہ سب کچھ ہے اس میں۔ اور اتنا معلومات کوئی بھی قوم کوئی دین اور اپنی کتاب بارے نہیں رکھتا۔
وہ تو ایک دو صفحے نہیں یاد کر سکتے. اور ہمارے آپ کو معلوم جامعہ مدینہ الاسلام میں 7 یا 8 حفاظ ایسے نکلے ہیں جو قرآن مجید آپ کو الحمدللہ مکمل سنا سکتے ہیں. یہ اور یہ بھی بات آپ کے تہذیب نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کوئی فخر کی بات نہیں. جب ایک ہمارے حضرت نے باہر ملک سے یہ بتایا سرنام میں کہ یہ جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرنام میں, اب ہمارے حافظ صاحب کو بڑے تلاوت کریں سرنام کے واقعہ ہے. تو کوئی حافظ اتفاق تھے نہیں یا ہے ہی نہیں اس زمانے میں, سن 77 کے واقعہ ہے. تو کہا کوئی حافظ نہیں ہے, کہا نہیں پورے ملک میں نہیں. کہا کوئی صحیح قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہے, کہا ہے ایسے نہیں. تو بات میں نے ان سے بات کی کئی سال میں حافظ بنے جاتے ہیں, کہا 15 سال لگیں گے. تو کافی ڈر لگا مجھے 15 سال میں تو میں ضعیف ہو جاؤں گا حافظ بنتے بنتے, مگر حنین ہوا. پھر جب یہ کفار دچ مقابلہ کرنے لگے, مسلسل مجھے بحث کرنے لگے جہاں میں کام کرتا تھا, تو میں نے سمجھا نہیں اب یہ حوصلات لینا ہے یہاں سے مجھے, میں یہ استعفیٰ لے رہا ہوں. کہا کیوں لے رہے ہو؟ میں 170 گلر بڑھاتا ہوں آپ کام کریں, آپ بغیر باس کے وہی کام کرتے رہتے. میں کہا نہیں, میں اس قرآن جو جس کو آپ حفظ سے کہتے ہیں سچ کتاب ہے, میں اس کو حفظ کرنے جا رہا ہوں. کہا کیسے کر دے گا تو؟ میں کہا انشاءاللہ مسلمان کے اندر یہ چیز ہے. اور میں نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا ہالینڈ میں کہ اگر کوئی انتقال بھی کر گیا اس ملک میں مجھے خبر نہیں کرنا مدرسہ میں کہ میں وہاں سے آؤں ان کو دیکھنے, کہ بعد میں قرآن بیچ میں چھوڑ کے نہیں رکھ جاؤں. یہ یقین کے ساتھ میں بریڈ فورڈ گیا تو حضرت جانتے ہیں, اور وہاں میں نے 14 ماہ میں قرآن حفظ کیا اللہ کے فضل سے, بزرگوں کی دعا سے. حضرت پیر سید محبوب حسین صاحب اکثر کہتے تھے کہ بھائی عید میں ہمارے یہاں آیا کرو. میں نے نہ عید نہ بقرعید نہ جمعہ کوئی بھی چھٹی نہیں کرتا, کیونکہ مجھے کام زیادہ کرنا ہے, وقت کم ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ. دوستو تو یہ بات نہیں, ہالینڈ میں آنے بعد وہی چراغ میں سب سے پہلا روٹرڈیم میں حفظ کے سلسلہ شروع کیا گیا. اس کے بعد چل نہیں سکے تو جامعہ میں قرآن کے الف لام سے شروع جو کرایا گیا حفظ کے, وہی سلسلہ شروع کرایا گیا جو آج تک جاری ہے الحمدللہ. اب لوگوں میں باتیں پھیل گئی کہ حافظ بننے چاہیے. تو لہٰذا اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے 5-6 حفاظ ہوئے, جس نے بنیاد رکھا ان کو ثواب تو ہمیشہ ملتا رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ. تو یہ باتیں ہوتی ہے, یہ کتاب ہمارے پاس فخر کی بات ہے, وہ دین ہمارے آپ کے پاس فخر کرنے چاہیے ایسی چیز میں. ہم اور آپ اور مسلمان آج اسکول میں, کالج میں اور مسجد میں جب لیٹرین جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پانی استعمال کرتے ہیں. آج یہ دچ ہمیں احترام کرے کہ پانی کس صرف استعمال مسلمان کر رہے ہیں, کیا گندا کر رہے ہیں یہاں پہ, ارے پانی کا کاغذ استعمال کی تو کیا خرابی ہے, اور لعنت کرتے رہے ہمارے. مگر امریکہ میں جب سائنس والے اور میڈیکل سائنس جو فیکٹ ہے اس میں محنت کی تو معلوم ہوا کہ ایک بیماری مسلمانوں اور غیر قوم جو نام نہاد ہے, مسلمان جو نام نہاد اور غیر قوم کے ایک بیماری آ جاتی ہے جس کو پائرول ڈینلس کہتے ہیں. ایک بیماری کا نام ہے انگلش میں. یہ کیا بیماری ہے؟ اب امریکہ میں تلاش کی لوگوں لیبورٹری میں تو کہتے ہیں انسانوں کے پیشاب کے مقام پر مرد اور دونوں کی ایک کھوڑا ہو جاتا ہے گلٹی جیسے, اور اس میں بالدار یہ ہو جاتا ہے. اور جب کسی کے اندر یہ بیماری آ جائے تو کوئی علاج نہیں سوا کہ اس کو آپریشن کیا جائے, وہ حصہ کے کاٹا جائے, وہ صاف وہ چمڑا اوپر سے نکال دیا جائے. آپریشن جو کوئی دوا اس کے لیے نہیں ہے. کہا اس کی کیسے کیا کرے کہ کیسی بیماری آئی نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ تو خود عیسائی نے کہا کہ ایک چیز ہے, اب کیا کروں گے, بات بہت کڑوی ہے, نہیں کہنی چاہیے, مسلمان خوش ہو جائیں گے, میں کرنا پڑتا ہے, کیا کروں؟ کہا کہ جب بھی لیٹرین جائے تو پانی استعمال جو کرے گا کبھی اس بیماری کے قریب وہ نہیں آئے. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی تو نہیں فرماتے کہ طہارت کرو, حضور کی نگاہ میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ ایسی بیماری آ سکتی ہے. جہاں ثواب ہے پاکیزی ہے ویسے دنیاوی بیماری سے بھی آپ شفا پا سکتے ہیں. آج جو اسلام کو نہیں مانتا اور جو قرآن کی انکار کر رہا, آج دشمن قرآن کو مان رہے, حضور کی باتیں بھی سمجھ رہے ہیں, حقائق اور انگلش میں کتابیں لکھ رہی ہے. اگر مسلمان اس سے بے خبر رہے, بتائیں کہ عورتوں کے اندر ایک بیماری ایسی پیدا ہوتی ہے. وہ کیا بیماری؟ ہم آرام نماز پڑھتے کیسے پڑھتے ہیں, یہ ران کو الگ رکھنے چاہیے پیٹ سے, یہ طریقہ بتایا گیا. تو اسلامی قانون ہے کہ پڑھنا چاہیے, جب نماز پڑھے تو ران جو ہے پیٹ سے الگ رکھے, اور عورتوں کہیں کہ ملا کر پڑھے نماز. فرق ہے نا,
لوگ کہتے کیوں فرق ہے؟ اس سے تو اللہ اور رسول نے کیا فرق ہے؟ کیا اس میں روحانی اور اس میں باطنی تقاضے ہیں؟ وہ تو اپنے مقام پہ ہے، مگر ہم سائنس کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ سائنس کہتے ہیں کہ عورتوں کے اندر ایک بیماری آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ بیماری آ جاتی ہے تو عورتوں کے اندر جو ہے یہ جس کو رحم کہتے ہیں جسے بچہ دانی، یہ پیچھے کو الجھ جاتا ہے۔ جب پلٹ جائے تو عورت کے اندر پیٹ میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی نہ اس کے بچہ پیدا ہوگا اور نہ وہ کبھی کوئی صحیح کام کر سکتی ہے، اور پیلی کی بیماری آ جاتی ہے، نہ اس کے لیے سونا حرام، بیٹھنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، وہ دبلا ہو جاتی ہے بیماری کی حالت۔ تو کہتے اس کے دوا کیا ہے؟ کہا کہ بہترین علاج دنیا میں اس کے لیے یہ ہے کہ عورت کے جب یہ بیماری لگ جائے تو پہلے نیچے جا کر جمناسٹک کرے، وہ جا کر سجدہ سے ایکٹنگ کر کے بتا رہے ہیں دشمن کہ اسی طرح جا کر پیٹ اور گھٹنوں ملا کر زمین پر جتنے دیر تک پڑے رہے گی بیماری کبھی نہیں کری پائے گی۔ تو ہم نے کہا ماشاءاللہ، اسی کو تو سجدہ کہتے ہیں اسلام میں، جو عورت سجدہ پیٹ اور ران ملا کر یہ طریقے بتائے گئے، جب نماز پڑھی گی درجات ملے گی، فرض تو ادا ہو جائے گا، اللہ کی تو بلند درجات حاصل کرے گی، مگر دنیاوی طور پر یہ بیماری بھی قریب نہیں آ سکتی۔ دوستو اسلام کی عظمت، آج یہ دشمن ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بہت مزہ لگتا ہے مجھے خنزیر کھانے میں، اور اس میں تو بہت مزہ، بہت موٹے تازے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھتے ہیں ہر شہر میں ہر جگہ آج یہ سائنس والے پھر اس میں تحقیق کرتے ہیں کہ توبہ توبہ، یہ تو بہت خراب چیز ہے، اس میں دو قسم میں کیڑے ہیں، ایسے کیڑے اس میں ہیں، اور جب اس میں چیزیں دیکھیں گے لیبورٹری میں، اس میں ایسے کیڑے ہیں کہ آدمی جو کھائے گا گوشت تو اس کے اندر موٹاپے کی بیماری پیدا ہوگی۔ موٹاپے آپ دیکھتے ہیں کتنا دچ موٹے موٹے، میں نے ملاقات کی اس کے گوشت چربی کاٹ کے دچ نکال دیتے ہیں، کہ دبلے ہوئے خنزیر کھاتے ہیں لوگ، تو کہتی بیماریوں کی چربی بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر مرگی کی بیماری جنم لیتی ہے، اور ہارٹ خوان آپ کہتے ہیں اس کو، یہ بیماری میں جنم لیتی ہے اس سے، اور آدمی کے سانس سے کم ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری آدمی پھر بہت دن تک زندگی پھر نہیں ہے۔ طرف کے ہم دیکھتے ہیں یہاں ڈاکٹر ڈیم، یہاں آپ کے لیے آپ جائے ہاسپٹل میں دیکھنے، میں تو جاتا ہوں دیکھنے کے لیے سب چیزیں، دیکھتا ہوں کیسے وہ آپ ہے کہ انسان تو ہے مگر شکل انسان جیسے نہیں لگ رہے، اور اس کے جو بیماریاں ہیں لیٹے ہوئے انسان جیسا ہی تو خنزیر جیسے لگ رہے ہیں، کیونکہ خنزیر کھانے بیماریاں جو ہے آپ دیکھیں تو کروڑوں بتاتے ہیں یہاں کے ڈچ گورنمنٹ 180,000 مرتے اسی بیماری کو جو خنزیر کھانے سے چربی ہوتا ہے، اور کولیسٹرول لیول جو ہمارے خون میں بڑھ جاتا ہے، یہی چیز کھانے سے سب کچھ بڑھ جاتا ہے، مر جاتے ہیں 180,000۔ اسلام نے جہاں حرام بتایا تھا کہ یہ بات ہی اس میں تھی، اس کو مت کھاؤ، قریب نہ جاؤ، ارے دشمن اسلام تو اسے اعتراض کرتے تھے مسلمانوں قرآن پہ، ارے تو نے مانا نہیں، آج مان کر، تو آج بیماری کے منزل گزر کر تم نے اقرار کیا کہ جو اسلام نے کہا تھا سچ ہے، یہ خنزیر نہیں کھانا چاہیے۔ اسلام کی عظمت، کیا دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، سوچیں کیسی کتاب عطا کی ہے اور کیسا رسول عطا کی ہے۔ بات تو بہت ہے، اب رسول کے بعد وہ رسول جس کے بعد قرآن نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ 5ویں تقریر اس لائن اس موضوع پہ ہے۔ آج نجم کی تو میں نے سب کچھ بتا دیا، بہت کچھ ہے، آخری بات اذا ہوا کے علماء کرام متعدد جو فرماتے ہیں، اس کے چوتھی معنی جو ہو سکتا ہے یہ ہے الشيء قائم بين الحلق والصدر، اذا ہوا اے الشيء قائم بين الصدر والحلق، یہ بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے حلق میں اٹک جائے، وہ حلق کے نہ منہ میں رہے اور نہ صدر سینہ میں رہے، ایک چیز جو منہ کے نیچے اترے یہ حلق میں اٹک جائے اور سینہ تک نہ اترے، تو اس کو کہتے وہ چیز جو حلق میں اٹک گئی ہے، آپ کہتے ہیں نا نہ منہ میں ہے نہ پیٹ میں ہے، اس کو بھی ہوا کہتے ہیں، جب یہ حالت ہوئے تو ہوا کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ والنجم اے چمکتے ہوئے ستارے، جب وہ اترے یہ بھی معنی ہے، ایک معنی جب وہ اوپر گئے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں عربی میں، جب ہویون سے مانے تو اذا والنجم اذا ہوا اے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اوپر گئے، اور ہویون سے اگر مانے والنجم اذا ہوا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نیچے آئے، دونوں معنی بنتے ہیں۔ اور اس کے
18 معنی علماء کرام بتاتے ہیں. 5ویں معنی بتانا یہ بھی ہے والنجم اذا ہوا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان بین الصدر والحلق سی ہو گئی. کیا معنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جس کو کہیں مقام برزخی، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد. حضور کی شان حرف مشدد جیسا ہے. ابھی سمجھاتا ہوں کیسے. حرف مشدد کیا چیز ہے آپ سمجھتے ہیں؟ تشدید جو ہے، جس حرف پر تشدید ہو، شد ہو، اس کے نشانے کے 3 دندے اس کے اوپر ہوتے ہیں. اس کو حرف، جس حرف ہے اس کو حرف شد کہتے ہیں. مثلا میں کہوں مبلغ، ایک لفظ ہے، حرف شد کون سا ہے؟ لام. لام پر یہاں تشدید ہے. اس کا معنی کہ لام کے 3 حیثیت یہاں، لام کے 3 حیثیتیں حاصل یہاں. ایک لام کے ایک ہاتھ با پر ہے اور ایک ہاتھ غین پر ہے، مبلغ غین پر ہے. اور ایک حیثیت لام کی اپنے سراپا کا لام کی ایک حیثیت ہے. اور ایک ہاتھ با پر ہے جو بے آپ کہتے ہیں اردو میں، عربی با بھی کہا جاتا ہے. اور ایک ہاتھ غین پر. اگر غین دیکھے مبلغ یا معلم، اگر غین بے سے ملنا چاہے تو لام کو اس کی ضرورت ہے. اگر لام کو ہٹا دے تو پھر جو غین ہے صحیح طور پر بے سے کبھی نہیں مل سکتی. اس کو کہتے ہیں حرف مشدد اور حرف شد. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ بھی شان دی گئی. کیا مانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا کہ دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا کے مقام پر بھی بٹھایا، مگر معبود نہیں ہوئے، وہاں بھی عبد رہا. جو کسی انسانیت کو اور نہ کسی نبی کو اس سے قبل اور نہ بعد میں، حضرت موسیٰ عیسیٰ السلام تشریف لائے وہ تو نبی پہلے سے تھے، وہ بعد میں کوئی نئے نبی کی حیثیت نہیں، وہی نبی پہلے کے حضور امتی کے سلسلہ دنیا میں تشریف لائے ہوئے. تو کہہ رہا تھا اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو حضور کے مقام سے اونچا مقام ملے. حضور کی جو مقام اللہ تعالیٰ نے ادا کی، مقامی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کسی کو نہ معلوم ہے. یہ تو ایک درجہ ہے، وہ مقام ہے، مگر معبود نہیں ہو گیا. اور ادھر مخلوق میں شامل، مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللباس بشری کے ساتھ. حضور بھی کھانا کھاتے تھے، شادی فرماتے تھے، چلتے تھے، سوتے تھے، اور لوگ ساتھ رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. اس لیے نماز پڑھتے تھے بھی حضور کے تو مقام جو ہے کہ ہمیں نہ صحیح طور پر نماز پڑھنے آ جائے. اس طرح کھانا قرآن فرماتے تھے کہ دنیا والوں کو معلوم ہے صحیح طرح کھانا کسے کھانا چاہیے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے. اس طرح آپ شادی کی تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہونے کہ شادی کیسے کرنی چاہیے اور کس طرح سے ایک داماد کی ساتھ کیسے پیش آئے، ایک سسر کی حیثیت کیسے رہے، ایک پڑوسی کی حیثیت کس طرح سے رہے، ایک رہبر کی حیثیت کس طرح رہے. وہ مثالیں آپ پیش کرنے آئے تھے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ. وہ مقام آپ یہاں کرنے آئے تھے. تو دیکھو یہاں مخلوق میں شامل ہے سب کچھ بتانے کے لیے. اور مقام کیا ہے؟ نہ معبود ہے اور نہ محض مخلوق ہے، نہ محض انسان، وہ افضل الخلق کہلاتے ہیں. افضل الخلق مقام برزخی ہے، یعنی ایک ہاتھ دامن الوہیت پر حضور کے ہے اور ایک ہاتھ مخلوق کے سروں پر ہے. وہاں سے لے رہے ہیں، یہاں بانٹ رہے ہیں. اب حضور فرماتے انا قاسم واللہ یعطی، اللہ ہی عطا کرتا ہے، میں بانٹنے والا ہوں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم. تو حضور کو مقام برزخی عطا کی. جیسے فلک میں چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے، حضور کی آپ جو بدعت وغیرہ کہتے ہیں کہ معبود بنانے الزام ہے، شرط ہے ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، یہ فارورڈ ہے. تو مومنین کی بات کرنے جا رہے ہیں، منافقین کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، اور وہ فتنے مفسدین کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، کافرین کی بات نہیں کہی. ہم تو مومنین کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ منافقت اور مناقشت، یہ مخاصمت
یہ باتیں ہمارے اندر سے اللہ اس طرح سے دور کرے کہ ہم صحیح معنی میں عشق رسول دعویٰ کرتے قول و فعل ایک جیسا، زبان دل کا رفیق بنائے۔ اس وقت جملہ مشائخ کرام جو یہاں آتے رہتے ہیں، تمام مشائخ کرام تاکید کے ساتھ اس چیز کو، اس کام کے لیے تاکید کرتے کہ آپ یہی کام کریں۔ ہم اس قابل نہیں کہ یہ کام کر سکے، تو وہی آدمی کرے جو اس ملک کے، ہماری کام کوئی اور ہے۔ تو آپ مت سمجھے کہ اگر میں کوئی ایسی جماعت میں گیا تو یہ تو عجیب مرید ہے کہ اپنے پیر کے خلاف کام کر رہا ہے، پیر وہی چاہتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہیں؟ جو جماعت میں جا رہے ہو تمام مشائخ کی بات ہو چکی ہے، بات ہو رہی ہے، یہ نفس ہے کہ مرید ہے یہاں اور جاتا ہے اس پیر کے ساتھ، یہ بات نہیں ہے۔ وہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ اونچے باتیں سمجھتے ہیں، چھوٹے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو باتیں ہو رہی کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں ہے، یہ اندر ہی اندر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی اپنے غریباں میں دیکھ کر میں کس مقام کے ہوں۔ آپ رات کی خلوت میں، جیسے جلوت میں ابھی نظر آ رہے، خلوتوں میں بھی ایسے کچھ بن کے دکھایا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء کرام کے تقریر آپ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو مستفیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔